بہت آسان سمجھ لیا ہے مسلمان ہونا لوگوں نے. داڑیاں بھی مڈاؤ, بال بھی حرامیوں کے بال رکھو سروں پر. لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, خصوصاً نوجوانوں کو. ایک آدمی شرابی ہے, شراب پیتا ہے, جب تک نشہ نہیں اترتا وہ حرام کام میں مبتلا ہے. جب تک نشہ نہیں اترتا وہ حرام میں مبتلا ہے. لیکن یہ سور کی کٹنگ کرانے والا نوجوان جب تک اس کے سنتی بال نہیں آ جاتے تب تک وہ حرامی ہے, حرام کام میں مبتلا ہے. اب میں بولتا ہوں تو تمہیں غصہ آتا ہے, لیکن کیوں اتنی سختی سے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کبھی سوچا؟ ڈانٹ کر یہ بات کیوں سنائی جا رہی ہے؟ کبھی سوچنے کی ہمت پیدا ہوئی نہیں. تمہاری آخرت, تمہاری قبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر کیا منہ لے کر جاؤ گے, یہ فکر ہمیں اندر سے تڑپا دیتی ہے. کیا بنے گا لوگوں کا, کیا بنے گا نوجوانوں کا جو سود خوری میں مبتلا ہیں, جو رشوت خوری میں مبتلا ہیں, جو حرام کٹنگوں میں مبتلا ہیں. اور موبائلوں پر تو سارا وقت برباد کر رہے نوجوان. سب سے یہ سوالات ہونے والے ہیں, کان کھول کر سن لو. اتنا آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. اگر ہوتا اتنا آسان تو ابو جہل بھی مسلمان ہوتا, ابو لہب بھی مسلمان ہوتا, اور کفار و مشرکین سب کے سب مسلمان ہوتے. ان کو پتا تھا لا الہ کی ضربیں کہاں کہاں لگیں گی. لا الہ, یہ جو لا ہے نفی ہے, یہ نفی کی ضربیں کہاں کہاں لگیں گی ان کو پتا تھا. کن کن چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا ان کو پتا تھا, اور کن کن حرام کاموں کو چھوڑنا پڑے گا ان کو سب پتا تھا. اور ہم نے آسانی سے الفاظ تو کہہ لیے, لیکن ایک حرام کام چھوڑنے کے لیے آج کا نوجوان تیار نہیں. ارے کم سے کم بال تو سنتی رکھ لے. نہیں, میری پٹی نہیں مانتی, میری چھکری نہیں مانتی, قبر میں آئے گی تیرے ساتھ منکر نکیر کا سوال جواب دینے کے لیے. قبر میں تیرے ساتھ آئے تو دیکھ لے تیرا عشق کہاں تک سچا ہے. کس کو, ارے بچے کرا رہے ہیں, نوجوان کرا رہے ہیں, ان کو سمجھایا جا رہا ہے. اب دیکھ رہا ہوں کہ بڑی عمر کا بھی بڈھا کرا کے بیٹھا ہے, حرام کٹنگ کرا کے بیٹھا ہے. کہیں چھوٹے کروایا, کہیں بڑے کروایا. یہ ہو کیا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ حرام سر کو چڑھ رہا ہے لوگوں کے. جیسے حدیث میں آتا ہے آدمی حرام سے بچ جائے لیکن کم سے کم اس کا دھواں تو اسے چھو کر رہے گا. اس کا اثر یہ ہوگا کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا دل نہیں چاہے گا. آج دیکھ لو, جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے محبت نہیں ہے, وہ اپنی کمائی اور اب اسباب اور ذرائع اور وسائل پر غور و فکر کرے کہ میں کیا کھا رہا ہوں, کون سے لقمے میرے پیٹ میں جا رہے ہیں. وہ ذرا غور کر لے. اگر تجھے قرآن کا حکم اچھا نہیں لگتا, تجھے نبی کی سنت اچھی نہیں لگتی, تو غور کر لے کہ تیرے پیٹ میں لقمہ کون سا جا رہا ہے. یہ اس کے اثرات ہیں. ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے نوجوان آج کا تیار نہیں ہو رہا. میں تو سمجھا کہ تھک گیا ہوں. ابھی کلاس بھی بند ہے, کچھ بول نہیں سکتے, کوئی ہاتھ میں اٹکتا نہیں, سب منمانی کر رہے ہیں. جو بچے سنت کے مطابق بال رکھتے تھے آج وہ بھی ڈھیڑوں اور یہود و نصارہ کے بال رکھ رہے ہیں. کیوں تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں ان نوجوانوں کو یہ بات پلے نہیں اترتی؟ جیسے شراب پینا حرام ہے, جیسے سود کھانا حرام ہے, ویسے ہی داڑھی منڈانا بھی حرام ہے, ویسے ہی حرام کٹنگ رکھنا بھی حرام ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ اس کے رسول نے روک دیا ہو, منع کر دیا ہو, اس سے بچنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے.